الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد 4 صورتیں ہیں، یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ایک جوڑا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور دوسرا جوڑا سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ ہے کہ جن کا آغاز بغیر کسی تمہید کے گفتگو سے شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا یہ جوڑا، ان دونوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین کا نام عطا کیا ہے۔ زہرا کا مطلب بہت تابناک اور روشن ہے، اور یہ لفظ حضرت فاطمہ کے نام کا جز ہے، اور انہیں فاطمہ تو زہرا کہا جاتا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور چشم، بہت ہی روشن چہرے والی خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران زہراوین یعنی انتہائی تابناک اور روشن صورتیں ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم قرآن کریم کی آخری 2 صورتوں کو معوذتین کا نام دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ذروۃ الصنام کا لقب دیا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں البقرۃ صنام القرآن و ذروتہ۔ حجم کے اعتبار سے بھی یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اس کی 286 آیات اور یہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس لیے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کا نام سورۃ الامتین تجویز کیا ہے۔ اس کے نصف اول میں یہود سے خطاب ہے جو اس وقت اللہ کے نمائندے تھے اور زمین پر وہی امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام کا نااہل ثابت کیا، لہذا وہ معزول کیے گئے، اور ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز کی گئی۔ تو نصف اول میں سابق امت سے گفتگو ہے، اور گویا ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا، اور ہم نے تم پر یہ احسانات کیے، ہم نے یہ بھلائیاں کیں، تمہارے اوپر ہماری یہ رحمتیں ہوئیں، لیکن تمہارے طرز عمل کی وجہ سے ہم تمہیں معزول کرتے ہیں۔ یہ مضمون ہے پہلے نصف کا، اور اب دوسری امت قائم ہوئی ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے خطاب ہے نصف ثانی میں۔ تو اس کی یہ ترتیب ذہن میں رکھیے کہ پہلا حصہ 18 رکوع پر مشتمل ہے، جس کی 152 آیات ہیں، اور دوسرا حصہ 22 رکوع پر مشتمل ہے، جس کی 134 آیات ہیں۔ نصف اول کے جو 18 رکوع ہیں ان کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں، پھر 10 رکوع بنی اسرائیل سے خطاب ہے، پھر 4 رکوع تحویلی ہیں۔ تمہیدی رکوع میں بھی 2 حصے ہیں، اور اس میں انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ان لوگوں کا ہے کہ جو دعوت کو ملتے ہی اس کو تہ دل سے قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ ان لوگوں کا ہے کہ جو روز اول اس کی مخالفت پر کمر کس لیتے ہیں اور اس کو ہرگز قبول نہیں کرتے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بین بین رہیں گے، ان کا یہ طرز عمل رہے گا، بات اچھی لگتی ہے لیکن قربانی دینا مشکل ہے، اور اچھی بات کا تقاضا پورا کرنا مشکل ہے۔ اس کا مصداق سورۃ النساء کی یہ آیت لا الہ الا ولا الہ الا کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد 2 رکوع میں گویا مکی قرآن کا خلاصہ آ گیا، ایک رکوع میں قرآن کریم کی دعوت کا خلاصہ، اور ایک رکوع میں قرآن مجید کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔